آپ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں مجھے بتائے، ہم کو فکر ہوتی ہے نا بچہ سکول گیا ہے کہ نہیں گیا، آج بچہ ٹیوشن گیا کہ نہیں گیا، دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کبھی فکر لگی آج میرے بچے نے 5 نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ ہمیں یہ تو فکر ہوتی ہے میرے بچے کو انگریزی آ رہی ہے نہیں آ رہی، اچھا سکول دیکھنا ہے، اچھا ٹیوشن سینٹر دیکھنا ہے، کبھی فکر لگی ہو میرے بچے کو قرآن آتا ہے، میرے بچے کو ترجمہ آتا ہے، کبھی اس فکر نے ہمیں پریشان کیا ہو؟ معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی ہے۔ سچی بات ہے، ایک انسان ہو جس کے پاس کروڑوں کی ملکیت ہو، بینک بیلنس ہو، کوٹھی بنگلے گاڑیاں سب کچھ ہو، اولاد جیسی نعمت نہ ہو تو وہ بندہ صدمے میں رہتا ہے، اس کے آنسو پونچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ غریب ہو، ماڑا ہو، فقیر ہو، لیکن اولاد ہونا اس کا پھر بھی گزارا چل جاتا ہے۔ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، اس بات کا اندازہ آپ لگائیں کہ انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے کوئی دنیا نہیں مانگی، لیکن دنیا کی اگر کوئی چیز مانگی ہے تو وہ اولاد مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ بیٹے دے۔ زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو انبیاء نے اگر کسی چیز کی دعا مانگی ہے تو وہ اولاد کی دعا مانگی ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، سچی بات ہے، اگر آپ اس کی قدر کریں گے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے بارے میں سوال بھی کرنا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ پوچھے گا میں نے اولاد دی تھی کیا کیا۔ اگر تو اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، اچھا خیال رکھا ہے، پھر تو کامیابی ہے، لیکن اگر آپ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے، اولاد سے بڑا فتنہ بھی کوئی نہیں، پھر اولاد سے بڑی سر درد بھی کوئی نہیں، اولاد سے بڑھ کر کوئی آزمائش بھی نہیں، اولاد پھر وبال جان بن جاتی ہے اگر آپ اس کی اچھی تربیت نہ کریں۔ تو بہرحال اگر اللہ نے اولاد دی ہے اچھی تربیت کریں۔ اچھی تربیت کے لیے چند چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اولاد کے لیے، یہ نہ کہا کریں اللہ اولاد دے، رب ہب لی من الصالحین کہا کریں، اے اللہ نیک اولاد دے۔ یا جس طرح زکریا علیہ السلام نے کہا تھا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ بیٹا دے، پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام دیے وسیدا وحسور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بیٹا دیا، یحییٰ دیا، حسور با حیا بیٹا دیا۔ با حیا با کردار بیٹا مانگیں گے اللہ با حیا دے گا۔ تو ذریۃ طیبہ کا سوال کیا کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ میرے نیک بندے جب میرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں رب ہب لی ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ دو باتیں ہیں اس آیت کے اندر، ایک یہ ہے کہ اللہ تو نے اولاد دینی ہے، اولاد ہو آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہے؟ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ اولاد دے، خوبصورت دے، آدمی کا یہی شوق ہوتا ہے، خوبصورت اولاد بھی ہے، اولاد کے پاس علم بھی ہے، ہنر بھی ہے، مال بھی ہے، بندہ کہتا ہے یہ اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، چلو مان لیا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، خوبصورت دی، مالدار دی، صحت مند دی، علم بھی دیا، ہنر بھی دیا، پیسہ بھی دیا، دولت بھی دیا، سارا کچھ دے دیا، دنیا گزر گئی، ایک میدان لگا، میدان محشر، آپ جنت میں جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کی اولاد دوسری طرف جا رہی ہے، کیا وہ اولاد قرۃ اعین ہوگی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک وہی ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ آپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جائے۔
بلکہ آپ کے جنت میں جانے کا سبب بنے، آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ہو، اولاد ہاتھوں میں ہو، جنت میں جائیں، یہ اولاد ہے قرۃ اعین۔ ایسی اولاد مانگا کریں۔ اللہ ایسی اولاد نہیں چاہیے دنیا تو سور جائے، آخرت میں جہنم میں چلے جائے، والدین کو پچھتاوا رہ جائے، میں تو جنت میں آ گیا، میری اولاد جہنم میں۔ اللہ ایسی اولاد چاہیے جو کل قیامت کے دن بھی قرۃ اعین ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اور نمبر 2، وجعلنا للمتقین اماما، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ میری اولاد کو متقین کا امام بنا، متقی نہیں، متقین کا امام۔ تو پرہیزگاروں کا امام بننے کے لیے ضروری ہے بندہ پرہیزگار ہو۔ اپنی اولادوں کو پرہیزگار بنائیں، اور پرہیزگاری کے لیے ضروری ہے ان کا عقیدہ مضبوط ہو، توحید مضبوط ہو، ان کے اندر دینداری ہو، انہیں حلال و حرام کا پتہ ہو، وہ باحیا ہو، ان کے اندر حیا ہو۔ اور ان ساری چیزوں کے لیے ضروری ہے تو اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائے۔ تو یا تیرا بیٹا ایک لقمہ اٹھا کے جو منہ کے پاس لاتے ہیں، غور کرنا ہے یہ لقمہ حلال کا ہے یا نہیں ہے۔ حلال کا لقمہ اپنی اولاد کو کھلاؤ گے، اولاد باحیا ہوگی، متقین بنے گی، اور متقین کا امام بنے گی۔ وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ اولاد دے جو متقین کا امام ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اپنی اولادوں کو جہنم سے بچاؤ، خود بھی دیندار بنو، اولادوں کو دیندار بناؤ، خود حلال کھاؤ، اولادوں کی تربیت حلال کی کرو۔ قو انفسکم واہلیکم نارا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی بڑھاپے میں جا کے۔ اب دیکھو یہ وہ خاندان ہے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ اللہ نے صرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن میں نہیں کیا، پورے آل ابراہیم کا کیا، پورے خاندان کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک موقع ایسا آیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ اور بچوں میں نے تمہیں موحد بنایا، توحید والا بنایا، اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں، اگر تمہارا باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے جائیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کبھی اولاد سے یہ پوچھا ہو؟ کبھی اولاد سے پوچھا؟ ہمارے سوال کیا ہوتے ہیں؟ کسی نے کوئی نصیحت وصیت کرنی ہو اپنی بچوں کو تو کیا ہوتی ہے بھلا؟ اور فلاں پلاٹ سنبھال نہیں تو، فلاں دکان تیری ہے، فلاں جگہ زیور ہے وہ تیرا ہے، فلاں اس کا ہے، فلاں اس کا ہے۔ ہمارے سوال یہ ہوتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں پھر تو نہیں جاؤ گے توحید سے؟ کہیں پھر تو نہیں جاؤ گے؟ سوال کیا کریں، پوچھا کریں اپنی اولاد سے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے اولاد کو انجینئر نہ بنائیں، ڈاکٹر نہ بنائیں، بعض اوقات معاشی حالات تنگ ہوتے ہیں، بیرون ملک نہ بھیجیں، جو دل میں آتا ہے وہ کریں۔ کم از کم یہ بات ذہن میں ضرور ہو، میں جس شعبے میں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بھیج رہا ہوں، کیا وہاں جا کر نمازی رہیں گے؟ چلو ہو سکتا ہے آپ کی اولاد نمازی رہے، لیکن اولاد کی اولاد نمازی رہے گی؟ یہ ذریات طیبہ، نسلوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ اپنے بچے کو، اپنی نسل کو عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ ان کو نمازی بنانا ہے۔ یہ ہوتی ہے نسلوں کی حفاظت۔ آپ جس مرضی شعبے میں بھیجیں، کم از کم ذہن میں یہ ہو میرا بیٹا تو باہر جا کر شاید کو نماز پڑھ لے، ایسا نہ ہو اولاد کو مسجد کا پتہ ہی نہ ہو۔ میں ایسے شعبے کا تعین کر رہا ہوں اولاد کے لیے جس میں نماز ہی نہیں ہے، نماز پڑھنی مشکل ہے، دینداری مشکل ہے، دین پر وہ قائم نہیں رہ سکتے۔ کتنوں کو فکر ہے؟ ہم یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جس کو فکر ہو اپنی فجر کی نماز کی، اور پھر اگلی فکر ہو میں بھی فجر کی نماز پڑھوں، میری اولاد بھی پڑھے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، فکر ہوگی اللہ توفیق بھی دے گا۔ یہ باتیں نہ کہا کریں اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے، بھائی فکر نہیں ہے تجھے، فکر ہے
اے اللہ ایک تو میں نے اس کو مسجد کے پاس چھوڑا عند بیتک المحرم، تیرا گھر ہے، دوسرا دعا کر رہا ہوں ربنا لیقیموا الصلاۃ، آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنی اولاد کو ایسا ماحول بنا کے دیں کہ وہ صبح اٹھ کے نماز پڑھیں. 12-1 بجے تک موبائل چلائیں گے، صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکیں گے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں میری اولاد کو نمازی بنا دے. آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ نے ایسے خاندانوں کے بارے میں اللہ نے کہا یہ میرے خاندان ہے، یعنی نسبت اپنی طرف کی ہے. جس طرح بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، تو آل ابراہیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان اللہ اصطفیٰ چن لیا ان لوگوں کو، آدم، نوح، آل ابراہیم، پورے خاندان، یہ خاندان ہی گویا میرا ہے، میری طرف اس خاندان کی نسبت ہے. وآل عمران، اللہ نے عمران نے کہا آل عمران، پورا آل عمران خاندان. کون تھا آل عمران؟ عمران اور اس کی بیوی بیٹھے ہیں دونوں. بیوی امید سے ہے، اپنے شوہر کو کہتی ہے عمران ہے اللہ نے بیٹا دیا نا، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اس بچے کو بیت المقدس مسجد اقصی کا خادم بناؤں گی. یہ پیٹ میں بچہ ہے، جب پیدا ہوگا مسجد اقصی کا خادم بناؤں گی. باپ تو فوت ہو گیا، اللہ نے بیٹا دیا، بیٹے کی جگہ پر بیٹی پیدا ہو گئی. اب ماں پریشان ہو گئی. ہمارے ہاں بھی لوگ معاشرے میں پریشان ہو جاتے ہیں، اور بیٹیاں ہو جائیں پریشان. اور بیٹیوں والوں، اور بیٹیاں پریشانی کی باعث نہیں ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، چہرے جھک جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں. کیا کہوں بیٹی پیدا ہو گئی، یہ خبر دینا شرمندگی کا باعث بن گیا. اور تجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، اچھی تربیت، دیندار گھرانے میں نکاح کر دے، کل قیامت کا دن ہوگا وہ شخص میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائے گا. اور تجھے تو خوش ہونا چاہیے تیری 2 بیٹیوں کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. گویا تیری بیٹیاں تجھے وہ ٹکٹ دے رہی ہیں، تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا. ایک تو ہے لوگ پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد جنت میں جائیں گے، تیرا نمبر سب سے پہلے لگ رہا ہے، تو پریشان بیٹھا ہے. وہ بیٹیاں ہو گئیں، او بھائی ان کے ہاتھوں میں ٹکٹ ہے تیرے لیے سب سے پہلے جنت میں جانے کا. ان کی اچھی تربیت کر، اچھی پرورش کر، دیندار بنا، دیندار گھر میں نکاح کر دے، یہ تیرا کام ہے. نکاح کے لیے دیندار گھرانہ تلاش کرنا ہے، یہ تیرا کام ہے. جنت میں فرمایا وہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا. تو پریشان ہو کر بیٹھا، بیٹیاں ہو گئی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے تمہارے لیے خیر کیا ہے. بیٹی میں خیر تھی، اللہ نے بیٹی دے دی. جب بیٹے میں خیر ہوگی اللہ بیٹا دے دے گا. تم نہیں جانتے خیر کس چیز میں ہے، اللہ جانتا ہے. اللہ نے خیر دے دیا. اب وہ عورت پریشان ہو گئی، عمران کی بیوی پریشان ہے. اے اللہ بیٹی ہو گئی، بیٹی کو تو میں مسجد اقصی کا خادم نہیں بنا سکتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ بچی عام بچیوں کی طرح نہیں ہے، یہ بہت سارے مردوں سے افضل ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اس کو میں نے افضل بنایا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یہ چیز میرے لیے خیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس کے اندر ہی اللہ نے خیر رکھی ہوتی، اس کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہوتی. پھر کتنی فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی سمیتھا مریم، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نام رکھ رہے مریم. تیرا میرا نام پتہ نہیں باپ دادے نے کسی نے رکھا ہوگا، ایک نام اللہ رکھے. انی سمیتھا مریم انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اس کو، اس کی آل و اولاد کو اللہ شیطان سے محفوظ رکھے گا. اور اس سے پھر اللہ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری لی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہم سب لوگ جانتے بغیر باپ کی ہوئی تھی. تو بہرحال اس خاندان کا نام اللہ نے قرآن میں لکھا ہے. آپ عزم تو کریں میں اپنی اولاد کو دیندار بناؤں گا. یہی عزم کیا تھا نا مسجد اقصی کی صفائی. خیال رکھنا اللہ دعائیں رائے گاہ نہیں کرے گا. خلوص نیت کے ساتھ مانگی ہوئی آپ کی دعائیں آپ کے حق میں کبھی ضائع نہیں ہوں گی.
ان کی دینداری کی فکر کریں. عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کراچی والے بہت بڑے عالم دین ہیں, محدث ہیں, بچوں کو پڑھا رہے تھے. کوئی آنے والا آیا, آ کر کہتا ہے آپ کو ان بچوں کے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے, دین پڑھاتے ہیں, یہ کھائیں کہ کہاں سے؟ کہا ان کا چھوڑ, اپنی فکر کر. اگر ہم ان کو دین نہیں پڑھاتے, آنے والی نسلوں کو نکاح جنازے کون پڑھائے گا؟ تمہیں حشر نشر کی باتیں کون بتائے گا؟ اپنے مستقبل کی فکر کرو, ان کی چھوڑ دو. یہ دین پر ہے, ان کا یہ اللہ کے والے ہیں. ایسے خاندانوں کا اللہ نے تذکرہ قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا, بہت سارے خاندانوں کا تذکرہ. ام سلیم اپنے چھوٹے بیٹے انس کو لے کر آ گئی, اللہ کے رسول یہ آپ کا ہو گیا. خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 4 نوجوان بیٹے تھے ان کے, نوجوان. کہتی ہے بچوں آؤ, آج تمہارے مستقبل کی فکر ہے مجھے بڑی, میرے ساتھ آؤ. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا. کہا امیر المؤمنین مجھے پتا چلا ہے آپ قادسیہ کی طرف جا رہے ہیں. کہا ہاں. کہا یہ میرے 4 بیٹوں کو لے جائیں, ان کے مستقبل کی مجھے بڑی فکر ہے, ان کو اپنے ساتھ لے جائیں. بیٹوں کو کہا بیٹو تم نوجوان ہو, آج اسلام کو تمہاری ضرورت ہے, چھاتیاں پیش کر دینا, بھاگ کے نہ آنا. قادسیہ کے میدان میں خنسا کے 4 بیٹے شہید ہو گئے تھے. بتانے والے نے بتایا آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے. کہا الحمدللہ, اللہ کی تعریف کرتی ہوں جس نے آج مجھے شہید کی ماں بنایا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نبینا پیدا ہوئے تھے, ماں بڑی اللہ والی تھی, تقوی والی تھی, ساری رات روتی رہی, اے اللہ میں نے سوچ رکھا ہے مجھے کوئی بیٹا جو پیدا ہوگا میں اس کو دین کا دائی بنانا چاہتی ہوں, دین کا مبلغ بنے گا, محدث بنے گا, حافظ حدیث بنے گا, یہ نبینا ہے, یہ کیا کرے گا. ساری رات روتی رہی, روتے روتے سو گئی. محدثین نے لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جب روتے روتے سو گئی, رات کو خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر بشارت دی اللہ نے تیرے بیٹے کو بنائی دے دی. اور صرف بنائی نہیں دی, سینے کی بنائی بھی دی. اور بخاری کتاب لکھی, وہ کتاب لکھی کہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے نیک آدمی تھے, بڑے محدث تھے. کہتے ہیں ایک رات مجھے خواب آیا, خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو زید کتابیں پڑھتے ہو؟ کہا جی پڑھتا ہوں. کہا میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا اللہ کے حبیب آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا بخاری. تجھے پتا نہیں اس میں میری سچی باتیں لکھی ہیں؟ یہ وہ کتاب لکھی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, اور پیچھے محنت کس کی ہے؟ ماں کی. آپ دنیا میں اٹھا کر دیکھ لیں جتنے عظیم لوگ گزرے ہیں, جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں, محنت پیچھے والدین کی ہوتی, قربانیاں والدین کی ہوتی ہیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی محنت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محنت ہے, ہمیں حسن و حسین جیسے عظیم شہزادے ملے. پوری تاریخ آپ پڑھ کے دیکھ لیں, والدین کی پیچھے محنتیں ہوتی ہیں, فکر ہوتی ہے انہیں. آپ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں مجھے بتائے, ہم کو فکر ہوتی ہے نا بچہ سکول گیا ہے کہ نہیں گیا, آج بچہ ٹیوشن گیا کہ نہیں گیا. دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے, کبھی فکر لگی آج میرے بچے نے 5 نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ ہمیں یہ تو فکر ہوتی ہے میرے بچے کو انگریزی آ رہی ہے نہیں آ رہی, اچھا سکول دیکھنا ہے, اچھا ٹیوشن سینٹر دیکھنا ہے. کبھی فکر لگی ہو میرے بچے کو قرآن آتا ہے, میرے بچے کو ترجمہ آتا ہے, کبھی اس فکر نے ہمیں پریشان کیا ہو. اور جس بچے کو دین نہیں آتا, وہ حدیث میں آتا ہے نا صدقہ تو جاریہ کیا چیز ہوتی ہے, حدیث میں الفاظ ہے ولد صالح, نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اب آپ کا بچہ ہے, اللہ نہ کرے باپ کی میت پڑی ہے, بیٹا ہے, بیٹے کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی. جس بچے کو باپ کی میت پر جنازے کی دعائیں نہیں آتی, وہ آپ کے پیچھے کیا دعائیں کرے گا؟ اسے آتی نہیں ہے. ولد صالح, نیک بنائیں اس کو, خرچ کریں اس پر, جس طرح باقی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں خرچ کریں. مجھے واقعہ یاد آیا, تابعی تھے امام ربیعہ رحمہ اللہ تعالی, ان کے والد بھی تابعی تھے. اس دور میں لوگ سفر پہ نکلتے تھے, جہاد پہ نکلتے تھے, سال ہا سال جہاد پہ ہی رہتے تھے, واپس نہیں آتے تھے. وہ 10 سال 15 سال جہاد پہ رہتے تھے.
جاتے جاتے اپنی بیوی کو کہتے ہیں یہ 30,000 اشرفیاں ہیں، اس کو رکھ لو، گائے بگاہے ضرورت پڑی استعمال کر لینا۔ اب 30,000 اشرفیاں پتہ کتنا ہوتا ہے؟ اگر ہم آج کے دور کا پاکستانی روپے کا حساب کریں تقریباً 5 ارب روپیہ بنتا ہے۔ کتنی ملکیت دی؟ 5 ارب روپیہ۔ چلے گئے، ایک لمبا عرصہ جہاد پہ رہے، واپس آئے، گھر میں آئے، بندہ پوچھتا ہی ہے نا بھائی 30,000 اشرفیاں، یعنی آپ یہ سمجھے 5 ارب روپیہ تجھے دیا تھا، کیا کیا؟ کہا حساب میں دیتی ہوں۔ آج کل کا حساب کیا ہونا تھا؟ تو کتنے بینک بیلنس بنایا، تو 5 کی جگہ 10 ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آج کا حساب کتاب تو یہ تھا۔ کہا دیتی ہوں حساب تجھے، پہلے جا مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے آ۔ وہ گئے مسجد میں، جا کے نماز پڑھی، ایک نوجوان مصلی امام پر کھڑا ہے، بڑی اچھی جماعت پڑھائی اس نے، اس کے بعد اس نے درس دیا، اور اس کے بعد وہ درس حدیث، لوگوں کو حدیث سمجھا رہے، اور مجلس میں ذرا نظر ماری نا، بڑے بڑے لوگ، امام ربیہ وہ آدمی تھے جن کے شاگرد امام مالک جیسے لوگ تھے، بڑے بڑے محدث بیٹھے ہوئے پیچھے حدیث سیکھ رہے ہیں۔ دل بڑا خوش ہوا، گھر میں آئے، اگر پوچھا چلو ٹھیک ہے مسجد کا ماحول بڑا اچھا لگا ہے، وہ 5 ارب کدھر گیا؟ کہا وہ جو مصلی رسول پر کھڑا تھا نا نوجوان، وہ تیرا بیٹا ہے، اور 5 ارب روپیہ میں نے اس کی تعلیم اور تربیت پہ لگا دیا۔ 5 ارب روپیہ۔ ہماری ہے اتنی ہمت؟ گریبان میں جھانکے میں بچے کی اسکول کی تعلیم کے لیے کتنا خرچ کرتا ہوں اور دین کی تعلیم کے لیے کتنا خرچ کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو دین کی آدھی تعلیم ویسے ہی فری ہے، پھر بھی نہیں جاتے۔ تو بچے محدث پیدا ہوں گے؟ نہیں پیدا ہوں گے محدث۔ محدث پیدا ہونے کے لیے ماں باپ کی قربانی ہے، اور باپ نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے میرا 5 ارب ضائع نہیں ہوا، 5 ارب ضائع نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا ہے ایسے والدین کو جس کو ہماری زبان میں وہ کہتے ہیں نا نوٹوں کی مشین بنے ہوئے ہیں، سارا دن کمائی کمائی کمائی، اور مقصد کیا ہے؟ میرے بچے خوش رہیں، اچھی بات ہے بچے خوش رہیں، اور بچوں کی ہر جو خواہش ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ تربیت وہ نہیں ہے، ایک چیز کی مسنگ ہے، تربیت نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، باقی نوٹوں کی مشین ہے۔ اور ایسے بچے پھر بعد میں جب بڑے ہو جاتے ہیں والدین کو والدین نہیں سمجھتے، پھر والدین کا شکوہ ہوتا ہے ہمارے بچے ہمارا احترام نہیں کرتے، اور بھائی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں قصور آپ کا بھی ہے۔ اتنی محنت کی، اتنی سرمایہ کاری کی، لیکن دین تربیت اس کو نکال دیا، اس کو نکال دیا۔ اور پھر آخری بات یہ کہوں، اولاد کی نافرمانی میں والدین کا ایک قصور یہ بھی ہے کہ والدین اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ سچی بات ہے، اس کو کوئی تسلیم کرے نہ کرے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، خاص طور پہ جائیداد کے معاملے میں۔ ایک کو زیادہ دے دیا، ایک کو کم دے دیا، جو وقتی طور پر فرما بردار لگتا ہے اس کو زیادہ مل جاتا ہے، جو وقتی طور پہ نافرمان لگتا ہے اس کو کم مل جاتا ہے۔ پہلے تو کم نافرمان تھا، جب اسے حصہ کم ملتا ہے پھر وہ باغی ہو جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے، ظلم ہے یہ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میرا یہ بیٹا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو یہ غلام تحفے میں دیا ہے، اور میری بیوی کہتی ہے جاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر اس پر گواہ بنا لو، آپ گواہی دیں۔ فرمایا باقی اولاد کو غلام دیا؟ کہا نہیں دیا۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم پہ گواہی نہیں دیتا، یہ ظلم ہے۔ جب تک والدین زندہ ہوتے ہیں اولادیں خاموش رہتی ہیں، جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں، زمینیں پڑی رہتی ہیں، اولادیں قتل ہو جاتی ہیں، زمینیں پڑی رہتی ہیں، اولادیں قتل ہو جاتی ہیں۔ تو سرمایہ کاری، انصاف جہاں ہم باقی کاموں میں کرتے ہیں، دین کے معاملے میں کریں، محنت کریں، دین کے کام پہ خرچ کریں، ان کو والد الصالح بنائیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ کی طرف گئے، واپس آئے، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، مکہ والوں نے روک لیا، ننہال والے بھی آ گئے، ددحال والے بھی آ گئے،
ننہال والوں نے اپنی بیٹی لے لی، ددحال والوں نے اپنے بچے لے لیے، اکیلے ابو سلمہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں مکہ والوں اگر میں بیوی کو چھوڑ دوں، بچوں کو چھوڑ دوں، کیا مجھے ہجرت کرنے دو گے؟ کہا کرنے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے مال بھی چھوڑ جا۔ کہا حضور سے ملنے جا رہا ہوں، مال کی پرواہ نہیں ہے، بیوی کی پرواہ نہیں ہے، اولاد کی پرواہ بھی نہیں، اکیلے چلے گئے۔ یہ باتیں سنانے کے لیے آسان ہے، سننے کے لیے آسان ہے، لیکن ہمارے اندر اتنا جگرا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو عشق رسول ہے نا وہ صرف نعرے تک ہے، ہم قربانی نہیں دینے کے لیے تیار۔ وہ سچی محبت کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے باہر روزانہ جا کر بیٹھا کرتی تھی، کبھی تو میرا خامد آئے گا مجھے لینے کے لیے۔ کچھ حال گزر گیا، کو ترس کرنے والوں نے ترس کیا، ام سلمہ کو واپس مدینہ کی طرف بھیج دیا۔ 1 سال انہوں نے انتظار کیا، مدینہ میں گئے، شوہر سے ملے۔ چند دن کے بعد غزوہ احد ہوئی۔ غزوہ احد میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے، بعد میں شہید ہو گئے۔ ام سلمہ پھر رو رہی ہیں، اللہ کے رسول دکھ ختم ہی نہیں ہوتا۔ کہا ام سلمہ تو یہ دعا پڑھا کر، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ کے رسول دعا پڑھ لوں کہ کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ بہترین نعم البدل دے گا، قربانیاں ہے نا پیچھے، بہترین نعم البدل ملے گا۔ کہا اللہ کے رسول ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے نہیں مل سکتا، میں کیا کروں، مجھے نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ کہا دعا تو پڑھ۔ کہتی ہے میں دعا پڑھتی تھی لیکن دل کو یقین نہیں ہوتا تھا ابو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے ملے گا۔ ایام چند گزرے دن کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام نکاح بھیجا تھا۔ تب ام سلمہ کہتی ہے یقیناً مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر مل گیا۔ پیچھے قربانیاں محترم بھائیوں، آپ ان خاندانوں کے تذکرے پڑھیں، پیچھے قربانیاں ہیں۔ اللہ قربانیاں ضائع نہیں کرتا۔ اللہ آپ کی دعائیں جو خلوص نیت کے ساتھ اولاد کے حق میں مانگی ہوئی ہیں اللہ ضائع نہیں کرے گا، لیکن اس کے لیے دعائیں ہیں، صرف دعائیں نہیں ہیں، قربانیاں ہیں، محنت ہے۔ والدین محنت کرے، قربانی دے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اولاد کو والد صالح بنائے گا، اللہ اولاد کو ذریۃ طیبہ بنائے گا۔ اور پھر دعا بھی کیا کریں رب ھب لی من الصالحین، اللہ جو اولاد دینا نیک اور صالح اولاد دینا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔